علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ قابل قدر معزز مصلیین کرام اور جملہ سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا تعلق منافقین کی صفت سے ہے، منافقین کے کرتوت اور اعمال سے ہیں۔ راوی حدیث جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی تین علامت اور تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب لوگوں سے کسی لین دین کا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، اور جب اسے کسی امانت کا امین بنایا جائے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور بخاری اور مسلم کی اور ایک حدیث میں چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی ناگہانی صورت میں جھگڑا ہو جائے تو اپنی زبان سے بدزبانی کرے، گالی گلوج کرے۔ تو بنیادی طور پر منافقین کی چار صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ منافقین کسے کہتے ہیں؟ منافقین کا معنی ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپائے اور اپنے کریکٹر سے اور اپنے اعمال سے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے، اس کو منافقین کہتے ہیں۔ منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جو اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی باطنی چیزوں کو لے اور وہ دراصل میں مسلمان نہ ہو، اور پورے اعتقادی طور پر ان کے اندر یہ چاروں صفات پائے جاتے ہوں تو اسے اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم منافق کا عملی منافق ہے کہ ایک مسلمان ہے لیکن کبھی کبھار اس کے زندگی میں ان کے اعمال سے منافقین کی جو چاروں صفات ہیں، کبھی کبھار ان چاروں صفات میں کوئی صفت ان میں پائی جائے تو یہ منافقین کی دوسری قسم عملی منافق ہے، ان کے عمل کی وجہ سے منافق ہے۔ اسلام کے اندر جو اعتقادی منافق ہے یہ مسلمانوں سے باہر چیز ہے، شریعت اسلامیہ میں اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا، جبکہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک صفت پائی جائے تو اسے منافقین کی ایک شعبہ، اگر ایک صفت پائی جائے تو ایک شعبہ کا منافق کہا جائے گا، دو پایا جائے
تو دو شعبے کا منافق کہا جائے گا۔ لیکن اگر بیک وقت کسی بھی انسان کے اندر چاروں صفات پائی جائے کہ جب اس سے بات کی جائے تو جھوٹ بولے، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اسے کسی چیز کا امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے، یا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بدزبانی اور کرے اور گالی گلوچ کرے، اگر بیک وقت ایک ہی وقت میں کسی بھی انسان کے اندر چاروں صفات پائی جائے تو اسے اصل اور جو سوائلٹ جسے کہا جائے اسے سود منافق کہا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان تمام منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہمیں مسلمان ہونے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ان چاروں صفات کو منافقین کی علامت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ چاروں صفات ایک انسان سماج و معاشرے کو گھون کی طرح کھا جاتا ہے اور اندر سے اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سماج و معاشرے کے بھائی چارہ کو وہ تہش نہش کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سماج و معاشرے میں جو روحانیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، وہ اس چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اسے منافقانہ صفت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو جھوٹ ہے، یہ شیطان کی ایک صفت ہے منافقین کی صفت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لایا، ان کے اندر کئی ایک صفت تھی برائی کرنے کی، گناہ کرنے کی، جس میں سے ایک صفت جھوٹ بھی تھی۔ اسی طرح اسے زنا کرنے، شراب پینے اور چوری اور ڈاکہ زنی کرنے کی عادت تھی۔ لہٰذا اسلام لانے کے بعد اسے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑنے میں دشواری اور دقت محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے ان میں سے ایک چیز کو چھوڑنے کی آپ اجازت دے، میں دھیرے دھیرے ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شراب پینے کو چھوڑنے کو کہا، نہ ہی آپ نے زنا سے روکا، اور نہ ہی آپ نے اسے چوری اور ڈاکہ زنی کرنے سے روکا، بلکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا ہے، بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر سے اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں کہا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس چیز کی وجہ سے اس نے تمام چیزوں کو فوری طور پر اچانک، جیسے کہ مطلب ایک وقت میں چھوڑنے کی بات ہے کہ اس نے چھوڑ دی۔ وہ اس وجہ سے کہ عہد رسالت میں ایک اصول تھا کہ اگر کسی کا کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ چوری کرتا یا زنا کرتا یا شراب پیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے کہ کیا تو نے دن بھر کے اندر کوئی غلط کام کیا؟ اگر وہ جھوٹ بولتا تو پھر اس نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لہٰذا جیسے وہ کہتا کہ میں نے آج شراب پی تو اس کے اوپر حد جاری کیا جاتا، لہٰذا اس نے حد جاری کرنے کی وجہ سے اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، زنا کرنا چھوڑ دیا۔ اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے تینوں اور گناہ کے کام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اور بھی جو دوسری صفت ہے منافقین کی، یہ بھی بہت ہی خطرناک صفات ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا امین بنایا جائے، امانت دار بنایا جائے، اور اس میں اگر خیانت کر دے تو پھر لوگوں کا بھروسہ، لوگوں کا دل آپ سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وہ چیز کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ آپس میں کوئی چیز اگر انبن ہو جائے اور گالی گلوچ کرے تو سماج و معاشرے میں ایک انسان کی کوئی عزت اور وقار نہیں رہتی ہے۔ اس لیے گالی گلوچ کرنے سے بھی یہ منافقین کی صفت قرار دیتے ہوئے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام چیزیں سماج و معاشرے کے لیے نہایت ہی خطرناک چیزیں ثابت ہوتی ہے، سماج و معاشرے کو توڑنے کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیک وقت
ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اگر یہ چیزیں پائی جائے تو ہمیں منافقین کی فہرست میں ہمیں شمار کر لینا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام صفات سے کوسوں دور رکھے، ہمیں جھوٹ سے، گالی گلوچ سے اور وعدہ خلافی سے اور امانت میں خیانت کرنے سے اور دوسری تمام معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔